ایک ایسی ہستی جن کے چہرے پر علم کا نور تھا اور دل میں خدا کی معرفت کا سمندر، ایک ایسی شخصیت جنہیں نہ صرف اہل بیت کے ماننے والے بلکہ عباسی خلیفہ تک ولی عہد کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آئیے جانتے ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے سفر کو، جنہیں عالم اسلام عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر یاد کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت 11 ذوالقعدہ 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ محترمہ بی بی نجمہ خاتون تھی، جو اپنی عبادت، تقوی اور پاکیزگی کے لیے مشہور تھی۔ جب حضرت امام رضا علیہ السلام پیدا ہوئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا میرا وارث ہے، علم و حلم میں سب پر فاقے ہے۔ بچپن ہی سے حضرت امام رضا علیہ السلام میں علم و فضل کے آثار نمایاں تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور فلسفہ سب آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کی خاص تربیت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات کی جھلک آپ میں صاف نظر آتی تھی۔ جوانی کے عالم میں امام علی رضا علیہ السلام نے مدینہ میں علم کا ایسا چراغ جلایا کہ بڑے بڑے علماء آپ سے علمی استفادہ کرنے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کی مجالس میں مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی، یہودی سب سوالات لے کر آتے اور مطمئن ہو کر لوٹتے۔ آپ کا لقب عالم آل محمد اسی وجہ سے رکھا گیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شادی بی بی سکینہ یا خضرہ خاتون سے ہوئی، جو نہایت نیک سیرت تھی۔ آپ کے بطن سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی واحد اولاد امام محمد تقی علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے امت کو علم، صبر، اتحاد اور توحید کی تعلیم دی۔ آپ نے فتنوں کے دور میں بھی حق کا علم بلند رکھا۔ مدینہ میں آپ کی علمی محفلیں مشہور تھی اور آپ ہمیشہ حکمت، حلم اور اخلاق سے بات کرتے۔ بغداد و خراسان میں آپ کے مکتوبات اور ارشادات لوگوں کے لیے مشعل راہ تھے۔ جب عباسی خلیفہ مامون نے امام کو خراسان بلایا تو بظاہر عزت تھی لیکن باطن میں سازش تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے خراسان جانے سے انکار کیا، لیکن جب مجبور کیا گیا تو فرمایا، میں دل شگستہ جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہ آ سکوں گا۔ مامون نے آپ کو ولی عہد مقرر کیا تاکہ لوگوں کی نظروں میں اپنی ساکھ مضبوط کرے، لیکن امام نے فرمایا، اگر خلافت کی طرف سے ہے تو تمہیں حق نہیں کہ کسی کو دو، اور اگر تمہاری ہے تو پھر تمہاری مرضی۔ مامون کے دربار میں جب مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ مناظرے ہوئے تو امام رضا علیہ السلام نے سب کو لاجواب کر دیا۔ آپ کا انداز مناظرہ، دلائل اور استدلال دشمنوں کو بھی مجبور کر دیتا کہ وہ کہیں، بے شک یہ خاندان نبوت کا وارث ہے۔ جب مامون نے دیکھا کہ امام کا اثر عوام میں بڑھ رہا ہے تو دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو زہر دیا۔ روایت کے مطابق انگور یا انار کے ذریعے زہر دیا گیا۔ زہر کھانے کے بعد امام علیہ السلام کی حالت بگڑ گئی اور 29 صفر 203 ہجری کو آپ نے خراسان، مشہد، ایران میں شہادت پائی۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے آپ کے غسل و کفن اور تدفین کے فرائض انجام دیے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد خراسان میں آپ کی تدفین کی ذمہ داری آپ کے بیٹے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے انجام دی۔ یہ امر خود ایک معجزہ تھا، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں تھے، لیکن خراسان پہنچ کر اپنے والد کو غسل و کفن اور دفن دیا۔ جیسا کہ ائمہ علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ اگلے امام ہی گزشتہ امام کا جنازہ دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو طوس
मौजूदा मशहद ईरान के मकाम पर दफन किया गया। उसी जगह को बाद में मशहद कहा जाने लगा, जिसके माना है शहीद की जाए ज़ियारत। वक्त के साथ साथ यहाँ ज़ायरीन की आमद बढ़ती गई और आज ये जगह दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मज़ारात में शुमार होती है। मामून अब्बासी की ये चाल कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वली ओहद बनाकर अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को खामोश कर दे, बुरी तरह नाकाम हुई। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों में बगावत की फिजा पैदा हुई और मामून की हुकूमत अवामी हिमायत से महरूम होने लगी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद इमामत का ताज आपके बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के सर पर रखा गया, जो उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे। ये शिया तारीख में पहला मौका था कि एक इमाम इतनी कम उम्र में मनसब इमामत पर फायज हुए। दुश्मनों ने कम उम्री का मजाक उड़ाया, लेकिन इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म, बसीरत और फजल से सबको हैरान कर दिया। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इल्मी मैदान में गहरी छाप छोड़ी। आपके बहुत से कुतबात, मनाजरे और अक़वाल बाद की नस्लों के लिए रहनुमा बने। आपका मशहूर रिसाला रिसालतुल ज़हबिया तब के मौजू पर है, जो अब्बासी खलीफा मामून की फरमाइश पर लिखा गया था और उसे सोने की रोशनाई से लिखवाया गया। शिया और सुन्नी दोनों मकातबे फ़िक्र के बुजुर्ग उलमा ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फजीलत बयान की है। रिवायत के मुताबिक जो शख्स मुआरफत के साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे वो जन्नती है। आज भी मशहद में लाखों ज़ायरीन हर साल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं। उनका पैगाम आज भी जिंदा है, इल्म, हिल्म, इंसाफ और सब्र।